اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. اب دیکھیں آپ کے شہر میں بڑھتے جرائم بھی اس فہرست میں بڑھتے جو جرائم ہیں اب وہ کراچی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے شہری تو غیر محفوظ ہیں ہی ہیں بلکہ پولیس اہلکار بھی غیر محفوظ ہو گئے. اب ہوا کیا سٹوری اب آپ لوگ سنیں. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتیوں نے ایس ایس پی توحید الرحمان کے گھر کا صفایا کر دیا. اچھا ڈکیتی کی واردات میں ملزمان 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالرز، 10 لاکھ پاکستانی روپے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زیورات اور فونز لے اڑے. یہ ایس ایس پی کے گھر کے اندر یہ واردات پیش آئی. ڈکیت گھر میں گھسے اور یہ تمام تر نقدی زیورات لے کر فرار ہو گئے اور پولیس کے مطابق واردات کے وقت گن مین سرکاری رائفل تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہا تھا. کمال کہ وہ صاحب سو رہے تھے، یعنی کہ اپنی ڈیوٹی دینے کی بجائے وہ سو رہے تھے. اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ بنگلے میں تعینات کانسٹیبل فیصل الطاف کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایس ایس پی توحید الرحمان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کے شوہر بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیس ایس ایس پی کے گھر پہ یہ واردات پیش آتی ہے اور جو باہر جو سیکیورٹی گارڈ تعینات ہے وہ سرکاری اسلحہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائم ایسے میں کہ جب پولیس آفیسر جو ہے وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے یا ان کا گھر محفوظ نہیں ہے تو جو ایک عام شہری ہے وہ کس طریقے سے محفوظ ہوگا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان حکومت نادر گبول صاحب. نادر گبول صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر لاکھوں دعووں کے باوجود کراچی میں جو جرائم ہیں ان کے ختم ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آ ہی نہیں رہا ہے، وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. آخر کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا پریشانیاں اور کیا مسائل درپیش ہیں کہ یہ جو جرائم کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں کراچی بالکل جس طرح نیو یارک اور لنڈن دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں تو بڑے شہروں کے اس طرح کے تو مسئلے بہت کامن ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لنڈن میں ابھی 2 ہفتے پہلے ایک پاکستانی شخص ویکیشن کے لیے گیا ہوا تھا تو اس کی گھڑی چرانے کے لیے اس کو چاقوؤں سے وار کر کے اس کو ہسپتال میں آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بارسلونا کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عبدالقادر گیلانی جو ایم این اے ہیں وہ بارسلونا میں گھوم رہے تھے، سیاحت کے لیے گئے تھے، ان کی گاڑی چوری کر دی گئی. تو یہ بڑے شہروں میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. کم از کم آپ یہ تو بول سکتی ہیں نا کہ عوام کے ساتھ جو حکومتی اہلکار اور پولیس والے وہ بھی برابر کے شریک ہے، ورنہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف عوام کے ساتھ اس طرح کے واردات ہوتے ہیں اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ پروٹوکول میں. لیکن سر ایسے میں تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب جو پولیس آفیسر ہیں جب وہی محفوظ نہیں ہیں، ان کا گھر ہی محفوظ نہیں ہے جہاں پر گن مین ہیں، پولیس اہلکار تعینات ہیں، جب وہاں پر ہی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ سر میرے اور آپ کے گھر کا کیا ہوگا؟ جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ میں اور آپ برابر ہیں اس میں بھی ایک حکومتی ترجمان ہوں، مگر میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. یہ واقعات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. جو چور ڈاکو ہوتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں سوچتے ہیں کہ یہ پولیس والے کا گھر ہے، وہ انٹیلیجنس پہ آپریٹ کرتے ہیں. اب میں قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اپنے طرف سے کوئی تبصرہ نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اوبیسلی انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ میٹر. اور آئی ایم شیور جو ایس ایس پی صاحب ہیں وہ ایک پروفیشنل شخص ہیں اور ان کے ساتھ ایک برا واقعہ ہوا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، پر وہ آئی ایم شیور اس چیز کو خود پرسو کریں گے اور جو بھی چور ہے ان کا سراغ نکال دیا جائے گا اور ان کو مثالی سزا دی جائے گی. ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں مگر جب چوروں کو ظاہر سی بات ہے ہم پھر پکڑتے ہیں اور پھر کیفر کردار تک ان کو پہنچاتے ہیں. ہمارا کوشش یہی ہوتا ہے کہ ہر شہری کو ہم تحفظ فراہم کریں. ظاہر سی بات جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ 3.5 کروڑ 3 کروڑ سے تو زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. جس طرح لنڈن اور نیو یارک وہ تو ہم سے آدھے بھی نہیں ہے. بٹ نادر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ سمبولک ہوتے ہیں؟ حکومت وقت کی ترجمان ہیں، ان کے شوہر اعلیٰ افسر ہیں، پولیس کے اندر ایس ایس پی ہیں، گھر ایک پوش ایریا کے اندر موجود ہے، گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہے، سرکاری اسلحہ بھی اس کے پاس ہے. اگر اس کے گھر میں یہ واردات پیش آ سکتی ہے، یہ واقعہ پیش آ سکتے تو وہ جو ملیر کے علاقے ہیں، جو ناظم آباد کے علاقے ہیں، جو شاہ فیصل ہے، کھارا در ہے، یہاں پر کیا حالات ہوں گے اور یہاں پر جو شہری ہے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ فیل کرے گا؟ دیکھیں اگین میں نے جس طرح کہا کہ میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا بیکاز یہ میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے، مگر میرا جہاں تک تجربہ ہے اور میری عقل جہاں تک کام کرتی ہے یہ جو چیزیں یہ واقعات ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو گھر کے ملازم ہی ہوتے ہیں، نوکر صفائی والے، ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں اتنے پیسے پڑے ہوئے، اتنے کروڑوں روپے کا. جس طرح آئی تھنک کہ توحید الرحمان صاحب کے گھر پہ کروڑ روپے کے قریب کیش اور پھر زیورات، مطلب کچھ ملا کے کوئی 1.5-2 کروڑ کا کوئی یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ زیادہ تر انٹیلیجنس انسائڈ جاب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نوکر اس میں انوالو ہوتا ہے. تو اگین جو عام شہری ہیں
ان کو میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے، سندھ پولیس اور جو حکومت ہے، وہ اس کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہر شہری کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا. اور اللہ کا شکر ہے کراچی میں ماضی کے نسبت بہت بہتر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی ہے. پہلے تو کھڑے ہوئے سگنل پہ موبائل فون چوری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، گولی مار کے چلے جاتے تھے. ابھی اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو گئے پوری طرح سے، اور ختم ہو بھی نہیں سکتے. میں اگر آپ کو کوئی بڑی بڑی باتیں یہاں پہ چھوڑوں کہ نہیں ہم بالکل اس کو 100% کا کرائم فری کر دیں گے شہر کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا شہر ہے. جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ لنڈن میں چھری چاقو مار کے زخمی کر کے ایک پاکستانی شہری وہاں پہ گھومنے گیا تھا، وہ اسپتال میں بیچارہ ابھی بھی زیر علاج ہے. تو کراچی تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہم لوگ پاکستان، ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے، مگر پھر بھی ماضی کے مقابلے میں آئی تھنک آج کا جو دور ہے کراچی میں وہ زیادہ سیف ہے. اور یہ بھی جو واقعہ ہے یہ بھی انٹیلیجنس کوئی اندر انسائڈ جاب میرا جہاں تک عقل کام کر رہا ہے. بٹ چوروں کو پکڑیں گے انشاءاللہ. اور آئی ایم شیور یہ جو چور ہوں گے صرف ایس ایس پی توحید رحمان کے گھر پہ انہوں نے نہیں ڈکیتی کی ہوگی، اور بھی کوئی انسیڈنٹس ان سے لنکڈ ہوں گے. تو ان کو جب پکڑیں گے تو باقی شہری بھی فیل کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے جب چوروں کو ہم سلاخوں کے پیچھے اور کیفرے انجام تک پہنچا رہے ہیں تو پھر باقی شہری بھی. سر ہم امید کرتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے. سر یہ کہیے گا صوبے میں قیام امن اور پولیس کی تفتیشی صلاحیت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سندھ پولیس میں 2000 ASI بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید کون کون سے اقدامات جو ہیں وہ زیر غور ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا جو اقدام ہم نے اٹھایا ہے اور اس کا رزلٹ آپ محسوس کریں گی، کراچی کے شہری محسوس کریں گے، وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے. اس میں بالکل اگین آپ پھر بولیں گے کہ بہت دیر سے ہو رہا ہے، یہ کام سلو ہو رہا ہے، مگر میں نے خود جا کے ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وزٹ کر کے آیا ہوں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لنڈن اور نیو یارک سے بہتر کیمراز ابھی پورے شہر میں لگائے جا رہے ہیں. AI انفیوز ٹیکنالوجی ہے. ہر بندے کی فیشیل ریکگنیشن، اس کی گاڑی، اس کے دیگر فیچرز ٹریک ہو رہے ہیں. آپ ابھی بھی شہر میں گھومیں گی، اسپیشلی ریڈ زون میں تو ہر جگہ کیمراز لگا دیے ہیں. آیا چندی گڑھ روڈ لے لیں کیونکہ جو پاکستان کا ظاہر سی بات ہے بینکنگ ہب ہے، زیادہ تر بینکس ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ، یہ جدید کیمراز لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو فوری طور پہ جو مجرم ہے، ملزم ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑ لیا بھی جائے گا. کراچی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ سیف ہو جائے گا. اور جو ہمارے نادر صاحب on a lighter note، یہ میری معلومات میں اضافہ کیجیے گا. یہ آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ پاکستانی روپے تھے، اس کے بعد 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالرز تھے، پھر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زیورات تھے، فونز تھے. یہ اتنا سب کچھ اپنے گھر پر رکھنا ہے، از دس اسپیشلی ڈالرز اگر آپ دیکھیں، از اٹ سیف؟ مطلب رکھ سکتے ہیں اتنے ڈالرز اپنے گھر پہ؟ دیکھیں وہی پولیس والے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ٹریننگ بھی ہوگی، اسلحہ بھی ہوگا. وہ شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنی تحفظ خود کر سکتے ہیں، پر تحفظ کرنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے قانونی لحاظ سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں ڈالرز گھر پہ رکھنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے؟ 90 لاکھ روپے نہیں، قانونی طور پہ تو آپ کے پیسے ہیں، آپ جتنا اپنی پوری جائیداد اگر چاہیں تو زیورات کے صورت میں گھر میں رکھ سکتے ہیں یا کیش کی صورت میں. ڈالرز کی بات کری تھی نادر صاحب. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی رکاوٹ ہے قانونی طور کی. $30,000 آئی ڈونٹ تھنک اتنے زیادہ پیسے ہیں. کوئی اگر $3 لاکھ یا 3 کروڑ ڈالر ہوتے تو میں حیران ہوتا، بٹ $30,000 از ناٹ سچ اے بگ اماؤنٹ. اس سے زیادہ بھی لوگ ہوتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی قانونی، مجھے نہیں لگتا، آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی قانونی کوئی بار ہے یا کوئی قانونی اس پہ رکاوٹ ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ نادر گبول صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سے. اور جناب یہ تھی تمام تر سچویشن.